مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ مطالعہ ہدیہ جلال عقیدت نہایت معزز و محترم و سامعین حضرات، آقا دو عالم شفیع معظم تاجدار مدینہ الشمائل لحوالے نام دوسرا جمعۃ المبارک نبی کریم کے گوشت مبارک یعنی کنہ دی شان دی طرف کہ اللہ تبارک تعالی جل وجہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شانہ عطا فرمایا اور نور سراپا پر نور بھی نے اور اللہ نے ہر چیز حضور کو کمال عطا فرمایا۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا اور 19 پارہ سورۃ نمل آیت نمبر 17 کا 19 اللہ تبارک تعالی جل وجہ کریم نے اس آیات کے اندر سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ پیارے نبی جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی بادشاہت کی عطا فرمائی، لکھاں تے ہزاراں لشکر آپ کے نال جنہ دا انسانہ دا جانوراں دا حیواناں دا 40,000 80,000 بعد لاکھ 2 لاکھ کا لشکر آپ نال ہوندا سی اور پیارے ادھر جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ کا تخت بہت بڑا تخت جو کہ کئی سو بندہ بیٹھا ہوتا سی اور آپ کا تخت ہوا کے اندر اڑتا سی، ان سمجھ جو آج کل ہوائی جہاز نے جو آپ کا تخت اڑتا سی۔ اللہ تبارک تعالی جل وجہ کریم نے اس کا تذکرہ بھی بیان فرمایا اور نام خان کے کائنات کے ایک خاص واقعہ جنہیں میں آپ حضرات سامنے بیان کرنا چاہنا ہوں بیان فرمایا۔ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام جنہ دا انسانہ دا چپایاں دا پرندیاں دا بہت بڑا لشکر ایک وادی نمل ہے انہیں قریب پہنچیا۔ اور میں حضرات صاحب نے پوری تحقیق نہ عرض کرنا چاہنا کہ وادی کے قریب پہنچیا، وہ وادی نمل کیڑیاں دا پنڈ، کیڑیاں کی وادی، کیڑیاں دا شہر، اور میں اس کیڑی دا نام دسا، اس کیڑی دا نام سی تافیہ۔ اس کیڑی نے کیڑی جڑی سی وہ لگڑی سی، کیڑی جڑی سی وہ لگڑی سی۔ اور گل دسا آپ حضرات کو علمیہ گلاں سننی چاہیے، وقت نہ آنا چاہیے، تو میں اپنا بیان آپ حضرات سامنے کرنا چاہنا۔ وہ نام یا منظرہ سی یا تاخیہ سی یا جنگی سی، وہ لگڑی سی اور اپنے پورا جڑا لشکر سے بھی سردار سی اور لشکر کی تعداد کی جی نگرانی کرتے سن وہ 4,000 کوتوال سن۔ ہر کوتوال کے تھلے 4,000 نقیب سن اور ہر نقیب کے تھلے 40,000 چیوٹی ہوتی سی۔ اور تسی غور کرو کہ انہوں کی تعداد اتنی تعداد سی جس تعداد کے اندر چیوٹیاں سن۔ میری گل سمجھیے، یہ کروڑوں سے زیادہ چیوٹیاں سن، لگڑی سی، سردار سی اور بزرگ دین لکھا کہ بڑی سیانی ہوئی،                                                                                                              اپنی خوراک جمع کرنے واسطے
اپنی خوراک میں دانے کے دو ٹوٹے کر دیے. کتنے کر دیے؟ 2 ٹوٹے. لیکن مسور دی دال تے تلیے دے 4 ٹوٹے کر دیے. گندم چاول دے 2 ٹوٹے کیتے جاتے اگلے نہیں. اگر 2 ٹوٹے مسور دے کیتے جان یا کیتے جان تلیے دے تے وہ اگ پیندا ہے. اے مسور دی دال تے تلیے دے 4 ٹوٹے کر دے اگے نہ دوجے دے 2 کر دے. اے اتنی سیانی. اور میں آپ رات میں بھی دسنا چاہنا کہ اے چوٹی جڑی ہے اتنی سیانی ہونے کے باوجود، اتنی سمجھدار ہونے کے باوجود خالق کے کائنات نے ارشاد فرمایا حتی اذا آتوا علی واد النمل قال النملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. جدو چیونٹی نے دیکھا نا لشکر آ گیا تے چیونٹی نے اپنے چیونٹیاں نو آکھیا کہ اے چیونٹیو اپنے اپنی کھڈا چ وڑ جاؤ کہ تے سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے خبری کے اندر کا پیرا تھلے کلچ نہ دے، میٹ نہ دے، کچل نہ دے. اے جو گل کی نا لگڑی چیونٹی نے تو اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ میری گل سمجھ کہ بے خبری کے اندر سلیمان علیہ السلام کا لشکر تانوں کچل نہ دے. تو اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ چیونٹی نے جو یہ گل کی تھی نا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا تو سیدنا سلیمان علیہ السلام جنہیں سب ہنس پے. ذرا دھیان نال بیٹھو، میں اپنی گفتگو کا مڈ بن لیا کہ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا تو سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا پے. تبسم نہ بنو کیا ہو کیا لا الہ ہاں 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 کر کے نہیں، انہوں نے کیا کہا مارنا. تبسم ہوتا ہے ہوتا تو مسکراہٹ آئے تو آئے تبسم. یاد ہے تبسم. اور آپ کو میں ایک عرض کرنا چاہنا چونٹی جڑی ہے او دی آواز کسی نے آج تک سنی نہیں. چونٹی چھوٹی ہے کاجا موٹا کالا ہوئے نا وہ کانے سے رکھ لو وہ تاؤں اپنا دند مار دوئے انہوں کھچ کے توڑ دو گے کہ وہ تاؤں ٹوٹ جائے گی پر وہ بولنے کی آواز آئے گی نہیں. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا پیارے سلیمان علیہ السلام مسکرائے. سائنس بڑی عروج سے زمین کے اندر تک کیمرے دیکھ لینے میں دیکھتی ہے پارا نہیں غارہ نہیں سی، لیکن کوئی ابھی تک مائی دے لال نے کوئی آلہ ایسا پیدا نہیں کر سکیا جڑا چونٹی دی آواز سنے، جڑا چونٹی دی آواز سنے. میں پھر جملہ کیا تھا مفسرین نے لکھیا میرے کو تقریباً 12 تفسیرات نے میرے سامنے پڑھیا. انہاں لکھیا 3 میل کا فاصلہ سی. کتنے میل کا؟ انہیں آکھیا کھڈا وچ وڑ جو کہ لشکر کا بھیجنا دے. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا. اللہ اکبر. اللہ دا پیارا نبی مسکرا پیا. کہنے لگیا کملیے تو کے لیے اللہ پہ کر دی. یہ تے علمی گل کردا وہ کیڑی سی کہ کیڑا سی. بعد کی رہاسیاں نے تے نہ ہی کو بولیا جاتا ہے کبوتر. راز سمجھ لو شاید مرد کا نام وقت نہیں ہوتا ہے، لیکن حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفے آئے تو
سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ چھوٹے جیسا آپ فرمانے پوچھو جو پوچھ رہا تھا تعالیٰ کا نہیں تابعی رسول تے لوگ خاموش ہے کہ حضرت امام اعظم نے نکے جے بڑے بندے آخیا کہ میں نکا تو بڑا اینو پوچھ اور چونٹی نارسی کی مادہ سی چونٹی نارسی یا مادہ سی حضرت دادا خاموش ہے انہاں پوچھا تسی دسو آپ نے فرمایا وہ نارس دیسی مادہ سی بونس سی فرمایا دلیل آپ نے فرمایا اگر دان مادہ یہ نار ہوتا مون مذکر ہوتا تو اللہ فرماتا کالا نملا کو لا اللہ نے فرمایا کالا نملا کو فرمایا لہذا او مونس سی مادہ سی چلو بات ایک لمبی ہو گئی آپ نے فرمایا فتبسم ضاحکا آپ مسکرا پہ ان تو جو بنا جملے کے اندر 3 میل کا فاصلہ اللہ کے نبی نے سبحان اللہ چونٹی کی آواز سنی جی آواز ہوتی کوئی نہیں انصاف کا گل کرنی ہے رب کا قرآن ہے 19 پارہ سورۃ النمل سورۃ النمل کی 17 18 19 آیت اے سپیکر کی آواز رات تک ٹائم ہوئے تو ممکن 4-5 میل تک جا سکے لیکن دنے نہیں آپ سمجھ گئے ہو اللہ اکبر سبحان اللہ بندے کی آواز اپنی میل تک نہیں جاتی ایسا بندہ آواز مارے کہ نواز چوک نہیں جاتی سوئے تک بھی نہیں جاتی بندے کی آواز کہ یہ بھی ہوئے کوئی نہ یہ بھی آواز ہوئی کوئی نہ وہ بولنے کی آواز نہ نکلے کہ توجہ پر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے 3 میل تو وہ بھی گل سنی اللہ کے نبی نے سنی وہ بھی گل کے مسکرا گئے ایتھے میں حجت الاسلام پیر سید عرفان مشہدی کا لطیفہ دلال مسئلہ محسوس نہیں کرنا فرمانے نے حسے پتہ کیوں سا حسے پتہ کیوں گا لطیفہ جملہ ہے حسے پتہ کیوں سا فرمان لگے نہیں کیڑیے کو بھی تو وہاں بنتے نہیں اور میری گال کو تو نہیں تو آلیا نہیں کیڑیے کو بھی تو وہاں بنتے نہیں اور جیلے وہ کہنے نے نا نبی نہیں جانتا فرمایا کیڑیے کو بھی تو وہاں بنت نہیں نبی تے زمین تے تھلے بھی کیڑیے ہوئے تے جان ہے سبحان اللہ یعنی یہ تو گال کی تھی جو یعنی مسکرائے کہا کہ تو یہ گال کی تھی کیوں کیونکہ جو وہاں بنتے نہیں اور پتہ کہ نبی جانتا کچھ نہیں ایک اتنا اے سلیمان علیہ السلام نے کہ اللہ کا پیارا نبی ہے یہ نہیں پتہ کہ یہ بلا نبی ہے تو میں اپنے جملے پھر سلیمان علیہ السلام آپ نے اور میں تو دسا سلیمان علیہ السلام رات کے اندھیرے اندر 10 میل تو زیادہ فاصلے تک گیر لیندے سن مفسرین نے لکھا رات کا اندھیرا ہوئے 10 میل کا فاصلہ ہوئے پتھر تے کیڑی ہوئے تے سلیمان علیہ السلام گیر لیندے سن کیوں فرمایا اودی وجہ یہ سی کہ جدوں اللہ فرمایا نظارہ کرا مینوں انہاں نے آکھیا تے فرمایا کہ تجلی کرنا ہے تور تے تور پر دیکھی تے ڈائریکٹ نہیں دیکھیا تور نے دیکھیا جتے نور پیار نہ بتا سبحان اللہ جتے نور پیار سی نا اس نو دیکھیا تے خر موسی صاحبہ زمین تے تشریف لے آئے بے ہوش ہو گئے کہ پھر نظر ایندی ہو گئی سبحان اللہ نظر ایندی ہو گئی کہ رات کا اندھیرا ہوئے پتھر تے کالی چونٹی ہوئے کہ 10 میل تو سلیمان علیہ السلام او ویکھ لینگے سن کہ پہلی گل سنو جڑا اس پہاڑ نوں ویکھے جتھے نور پیا او دی نظر ایندی بن جاندی ہے کہ جس نے خدا نوں سامنے
پہاڑ تے رب دی تجلی پہ کہ پہاڑ نوں ویکھے تے بے ہوش ہو جان تے خضر موسیٰ سائے کا توجہ کرنا خضر موسیٰ سائے کا تے اودی نظر دا کمال پہاڑ نوں ویکھنا نہیں اودی نظر دا کمال اے ہوئے کہ او 10 میل تو رات دے اندھیرے اندر چونکی ہوئے تے 10 میلاں تو ویکھ لیندے اور لوگوں میرا قبلی والا یعنی خدا نو سامنے بیٹھ کے ویکھیا تے فرمایا رائی تو ربی آسن سورت دل میں رب نو ویکھیا تے میرا رب بڑا سونا تے خدا آکھے سبحان اللہ خدا آکھے خدا آکھے ما زاغ البصر وما طغى اے میرا بھی ہوگا یہ اپنا ویکھدا رہیا آپ چمکی نہیں پیچھا کیتی نہیں اے سورت نظر کر ونجے اذا ہوا ما ضل صاحب وما غوا اللہ فرماتا ہے میرے حبیب نے نور بہت ہے تو اپنا بند کر لیا سونا ہوئے تو منہ کر لیتا ہے اللہ کہتا ہے ونجے اذا ہوا ما ضل صاحب وما غوا فرمایا اللہ اکبر میرا حبیب ہے ما ضل البصر وما طغى فرمایا میرا حبیب ہے کہ ٹک ٹیکی رہا کے میں نے دیکھا آنکھ چمکی نہیں منہ پڑا نہیں کیتا جتنے 1000 سال مصطفیٰ کریم رب نے ویکھدا رہیا تے ویکھتے رہیا اور یارو جڑا نور نو ویکھے اور رات 10 میل تک چونکی ویکھ لیندا جڑا کئی 1000 سال اور رب نو پیا ویکھدا ہے نظر دا کلام دیکھو اعلی فرمانے میرا نبی تو شان والا نبی سارے نبیوں تو بڑی شان والا نبی آپ فرمانے اللہ اکبر ہوشے پالیے آپ کرے چاہے کوئی اشارے سے اپنے کائنی پرکھ دے عالم کی یہ اعلی خدمت گاروں کا سرکار کا عالم کیا ہوگا پیارے کریم پیارے حضرت جناب سلیمان علیہ السلام نے کیا اللہ غنی معلوم نبی دی سماج بھی آلہ نبی دی نظر بھی آلہ نبی دی سماج بھی آلہ لوگوں کو لکھا اللہ کہ اللہ دی قسم ہے نبی سب کو اپنا نبی اپنے مقدر کے اندر سارے جو آلہ ہوتا ہے افضل ہوتا ہے منزہ ہوتا ہے پاک ہوتا ہے صاحب علم ہوتا ہے بصیرت والا ہوتا ہے شان والا ہوتا ہے مقام والا اللہ کا پیارا نبی لیکن میرے آقا دوار کی شان ہے کہ خلق سے آلیا لیا سے رسول سب رسولوں سے لا ہمارا نبی بڑی سب رسولوں ہمارا نبی سب رسولوں سے آلہ اور یارو میرا نبی مانے سلیمان علیہ السلام مستقی نے جنہ مہدی اتنی شان والا ایمان کنیا شان والا ہوئے گا اوہ ایمان کنیا شان والا ہوئے گا اسے واسی اسیات میں اور نبی 10 میل کو جاوے ہے نبی 10 میل کو سننا آتا ہے تانو سمجھ نہ لگے تو وہ فرمانے کہ ہمیں بلا جانے کہ شان محمد ہے ہمیں بلا جانے ہمیں بلا جانے کہ شان محمد ہے ایک کونین نیستی سامان محمد اللہ کی قسم ہے جنہاں کو میں بیان کیتا ہے انہاں کو یاد کر لو نا جنہاں کو میں کر سکے دنیا کائنات کا کوئی بندہ تک سامنے آؤ انہوں مسئلہ مارو اینی بڑی رہا کہ پتھر مائدہ پیاری سے پتھر پانی پر پوٹی ہو جن پر مسئلہ کا جواب نہیں دے سکتے اور نبی ہے نا ایک فتو کہہ رہا ہے ایک کرم دین ہے رہب دین ہے کوئی کہ میرے لائی سو نبی اوے جنہوں اللہ بنا کے بیٹی جنہوں شانہ دے کے بیٹی
جنہوں سارے مقام دے کے بھیجے. میں عرض کرنا چاہنا اور یارو اگر سلیمان علیہ السلام اور میرے دوستو سلیمان علیہ السلام اگر یقین جانیے گا رات یا میرے اندر یہ بھی دوروں پہ بھیجتے ہیں کہ میرے آقا کی شان کا کون انداز آئے گا اور میرے آقا کی شان کا کون انداز حاصل ہے. لوگوں کو جو کو جڑے نظر ایمان کا لوگوں کو پتہ ہی لگا حضور کی شان کی نہیں بڑھی حضور کا مقام کی جگ بڑھ جائے. میرے آقا دو عالم شفیع معظم تاجدار مدینہ دے علماء اے میرے سامنے الحمدللہ رب العالمین اے میرے سامنے ایسے میں آپ کے سامنے جو بیان کرنا چاہتا ہوں اس ضمن کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور و نزدیک کو سنتے ہیں. دور و نزدیک کو یقین جانیے گا 13 حدیث مبارکہ 15 کنی حدیث مبارکہ حدیث 15 میں لکھی کنیاں ورنہ ہزارہ بھی ہو سکتی ہیں. سبحان اللہ. میرے آقا دو عالم شفیع معظم تاجدار مدینہ کے غلاموں کو جو اپنا لوگوں ساڑھے بات آ جائے کرو میں ساڑھے بات کو شروع کر دوں. میرا دل کرتا میں زیادہ بیان کرتا اور سلیمان علیہ السلام مقتدیر پر میرے نبی کی کیا شان ہے اور شک کرنے والا شیر پڑھنا تھا میرے نبی کے لیے شان ہے. اسیامی نیاز میں دنیا کیا شان تیریا کیا شان تیریا کیا شان پڑھو تیریا کیا شان 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 پڑھو تیریا کیا شان تیریا کیا شان کائنات پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میرے آقا دو عالم شفیع معظم تاجدار مدینہ کے غلاموں حضور نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا میں اللہ جل مجدہ کریم نے یہ شان عطا فرمائی یہ مقام عطا فرمایا یہ شان عطا فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضور کا درود اللہ اکبر حضور کے درود پڑھنا کہ نبی کریم کا سننا اپنے غلاموں کی آوازاں نو سننا اللہ اکبر اپنے غلاموں کی آوازاں نو سننا یہ نہیں گل بلکہ کائنات کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ سماعت فرماؤ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا من صلاة یوم الجمعہ فإنه یوم مشہود تشهد الملائکۃ فی النار من یصلی علی صلاته الا اريد ان يحرم منها قال قلت بعد موتي قال بعد موتي فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فالنبي حي يرزق. اے حدیث مبارکہ میں تمہارے سامنے پڑھنے بڑے ماجہ شریف دی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ جمعہ والے دن میرے کثرت نہ دلوں پر یاد کرو اور اللہ کے فرشتے آتے ہیں اللہ دے بولو اللہ دے فرشتے آتے ہیں فرمایا میرے تے درود پر یاد کرو کہ میرا درود دادا درود پر آیا میں پہنچایا اللہ نے دادا درود پر آیا میں پہنچایا اللہ نے صحابہ کرام بھی بڑی شان والے سن آج کی یا رسول اللہ بعد وفات کا اے قبلی والیا تاج انتقال کے بعد بھی تسی درود سنیں گے میرے نبی کریم نے جواب دیتا پر کمال جواب دیتا حضور نے فرمایا اے صحابہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء ونبی حی یرزق. ایک اور کا سبحان اللہ پہلا بڑی اور کا سبحان اللہ. حضور نے فرمایا صحابہ یاد سنا سال کے بعد بھی مرنے کے بعد بھی حضور نے فرمایا صحابہ نبی کے
جسم میں کوئی چیز نہیں کھاتی اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں تو انہوں نے اللہ رزق دیتا ہے سبحان اللہ اللہ نے رزق دیتا ہے اللہ نے رزق دیتا ہے پھر توجہ فرماؤ اور دوسری حدیث مبارکہ پڑھ کے میرا حضرت نے ادھر تجزیہ کرنا چاہنا وہ لوگوں آقا دو عالم شفیع معظم تاجدار مدینہ کے غلاموں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جگہ نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر ایک جگہ سے نہیں بلکہ کائنات والی میں حدیث مبارکہ پڑھنا چاہوں تے 14 حدیثاں نے لیکن 14 میں جو میں انشاءاللہ تعالی تھوڑیاں آپ نے سب نے پڑھنا چاہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضور نے فرمایا یاد رکھو اے لوگوں پہلی حدیث سے دوسری حدیث پڑھنا چاہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ تاکہ عربی بھی پڑھ لیے تاکہ برکت ہو جائے حضور نے فرمایا ان اللہ عز جل آتا مالک من الملائکۃ عظم الخلائق فهو قائم على قبره حتى تقوم الساعة ليس أحد من أمتي يصلي على صلاة إلا قال يا محمد إن فلان ابن فلان اسمي واسم أبيه صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وزمن لي ربي تبارك وتعالى أنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه عشرة إن زاد الله عز وجل اس ساری حدیث میں اس طرح سے اپنی پڑھی تاکہ وہ نافرمان مطالعے سامنے آ جائے میرے نبی کریم نے فرمایا آقا دو عالم شفیع معظم تاجدار مدینہ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے میری قبر پہ ایک فرشتہ بھیجیا جو ساری کائنات یہ گلاں سن دے کہ میری قبر کے پاس کھڑا ہوئے گا